ملک نور محمد نورانی حاضر خدمت ہوئی۔ ان دنوں آج کل 9 کلاس کے رزلٹ کے بارے میں پورے پنجاب میں بہت زیادہ تشویش پھیلی ہوئی ہے کہ یہ رزلٹ بہت کمزور رزلٹ ہوا۔ جہاں تک میں نے 40 سال محکمہ تعلیم میں گزارے ہیں، ان 40 سال کے تجربہ کی روشنی میں تو میں اپنی رائے دینا چاہوں گا۔ کسی بھی تعلیم کے رزلٹ کے لیے اس کے 3 4 5 6 عناصر ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ رزلٹ اچھے ہوئے یا برے ہوئے۔ رزلٹ اگر اچھے ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر رزلٹ اچھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ہم جو رزلٹ خراب ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو ہم سمجھنے کے بعد ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رزلٹ اچھا ہو۔ ان دنوں بہت سارے بلاگرز ایسے ہیں جو اس وقت اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کا تبصرہ سنا، ان کے ولاگز دیکھے، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ بندے کسی طور پر بھی ایجوکیشن کو ذرا بھر بھی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں سامنے آؤں اور میں اصل حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ جو تھوڑا سے ایک طیب نامی ہمارے جو ولاگرز اپنے آپ کو ولاگرز کہتے ہیں، تو ان کا بھی ولاگ میں نے سنا، اور اس سے مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑا شدید صدمہ ہوا کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور وہ تبصرہ کر رہا ہے ایجوکیشن پہ۔ اس نے جتنے اعداد و شمار دیے وہ سارے غلط تھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ رزلٹ اس نے کام کر کے بتایا رزلٹ زیادہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے پتہ چلا کہ اس بندے کو سرے سے یہ علم ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو ہم نے کس طرح لینا ہے اور کس طرح اس کو دیکھنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا طیب جیسے بھائیوں سے کہ مہربانی کریں، چونکہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں آپ کا ویژن نہیں ہے، تو خدارا ایک ایسے طبقے پر جو کم از کم جس کی کوالیفیکیشن ایم اے سے کم نہیں ہے، کم از کم ایم اے ہے، پھر ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس پر اس طرح کا تبصرہ میرا خیال ہے آپ کا کرنا بنتا نہیں ہے، اور نہ آپ کریں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی سی اس وضاحت کی طرف کہ یہ رزلٹ خراب ہوئے کیوں ہوئے۔ دیکھیں جی، رزلٹ کے لیے بچے کی تعلیم اور رزلٹ کے لیے 5 6 عناصر ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے کہاں کمزوری ہوئی، کیا ہوا، کس وجہ سے یہ رزلٹ جو ہے خراب ہوئے۔ اس کے عناصر کون سے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں۔ پہلا بچہ ہے جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اگر ہم اپنے طالب علم کو دیکھیں تو جتنے پڑھنے والے بچے ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اسکولز ہیں ان کے ٹیچرز کیپیبل نہیں ہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ذہین بچے ادھر چلے گئے ڈائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ طیب بھائی جیسے لوگ اور گورنمنٹ آف پنجاب، اور پھر ہمارے بہت سارے سو کولڈ جو ہمارے اسے کیا کہیں کہ جو ریفارمرز ہیں اور تبصرہ نگار ہیں، ان لوگوں نے گورنمنٹ اسکولوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، ان کو اتنا بدنام کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو اٹھانا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی گورنمنٹ کا 22 اسکیل کا 21 اسکیل کا کوئی اگر سیکٹری ہے تو اس کے اپنے اسکول سسٹم بنائے ہوئے ہیں، جس میں اس کی سالی، اس کی ساس، اس کی بیوی، اس کی بہن کوئی نہ کوئی ادارے چلا رہی ہے، اور وہ ادارے چلانے کے لیے وہ رول ادا کریں۔ دوسری طرف آئیں تو پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنے ادارے کھول لیے ہیں، عامر صاحب جو لاہور والے ہیں ان کے ہیں، قصوری صاحب جو ہیں ان کے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بنا لیا ہے۔ اب انہوں نے ان اسکولوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا، گورنمنٹ اسکولوں کو، تاکہ ان کا کاروبار چلے۔ اور یہ جو سادہ لوگ ہیں جنہیں اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے، ان لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور وہ اس لائن پر چل پڑے۔ تو ہم جو گورنمنٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ آلموسٹ
بہت غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے غریب گھرانے تقریباً 99% بچے غریب گھرانوں کے ہیں، جن کے پاس نہ تو رات کی اور صبح کی مکمل اچھی روٹی ہے، نہ ان کے پاس گھر میں کسی قسم کی سہولیات ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ بچے جب اسکولوں میں آتے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول گئے ہیں یا نہیں گئے۔ تو یہ اسکول سٹرگل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد کم ہوئی ہے، یا پھر ان میں وہ بچے نہیں گئے جن کے والدین تعلیم کے بارے میں سیریس تھے، وہ ان کے بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ اور یہ اصل عبادت ہے، یہی اصل کام ہے کہ امیروں کے بچے ادھر پڑھیں، ٹھیک ہے پڑھیں، غریب اور جب وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں نامی میں داخل کرتے ہیں، 50 لڑکوں کو، 100 لڑکوں کو، 1000 کو داخل کر لیا، 500 کر لیا، 200 کو کر لیا، کلاس میں 100 کر لیا، اور جب وہ بچے جب ان کا داخلہ جانا ہوتا ہے تو ان میں سے وہ بہت بڑی پرسنٹیج میں بچوں کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اور اسکول میں جا کے پڑھو، اور وہ وہاں سے پھر فارغ ہو کر گورنمنٹ اسکولوں کی طرف آتے ہیں، اور گورنمنٹ کے اسکول کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کو لے لیتے ہیں، چونکہ ان کی مجبوری، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان اسکولوں میں بچے ہی کمزور گئے، پھر ان کے والدین، انہیں تعلیم کی افادیت کا نہیں پتہ، انہیں تعلیم کی اہمیت کا نہیں پتہ، انہیں تعلیم سے غرض ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک طالب علم جو ہے یہ وہی طالب علم آیا، اور وہ جو بالکل ہی بیچارہ معاشی، جن کے والدین معاشی طور پر رگڑے گئے تھے، تو ان کے بچے یہاں آتے ہیں۔ ان بچوں کو پڑھانے سے میرا خیال ہے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے، بچہ ہی ہے، وہ اس کا اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اس عمر میں وقت ضائع کرتا ہے۔ دوسرا ہے والدین دیکھ لیجیے، جن بچوں کے والدین جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس شعور ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں آتے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اور پرائیویٹ اسکولوں میں ایسے بچے جنہوں نے 1200 میں سے 1100 1150 نمبر لینے ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ اداروں میں جا کر اس سے کم نمبر لیتے ہیں، جو ان کی اہلیت ہے۔ اس اہلیت کے ہونے کے باوجود وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ کوالٹی نہیں بنا سکتے۔ یہ پرائیویٹ اداروں کا المیہ ہے، اور ویسے بھی وہ کاروباری ادارے ہیں، انہوں نے کاروبار کے سلسلے میں یہ سارا کام چلایا ہوا ہے، وہ عبادت کے طور پر نہیں چلا رہے۔ آگے چلیے جی، آگے جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا سوسائٹی کا، جو ہماری مجموعی سوسائٹی ہے، ان میں طیب بھائی جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اساتذہ جن کی ایجوکیشن منیمم ایجوکیشن جو وہ ماسٹر ہیں، اور وہ ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، ان لوگوں پر وہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ تنقید کا جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اس کی وجہ سے بھی اساتذہ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اور ان کی عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے پھر وہ کارکردگی نہیں دے پا رہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے جتنا آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس سے اگر یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی نیت ہی ہے، یہ ہے انٹینشن ہی اس کی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول ختم ہو، اور وہ پیسے پیکٹا کے تحت 7.5 لاکھ سے لے کر 13,000 تک اپنے بندے بھرتی کر کے ان کو 7 لاکھ 7.5 لاکھ سے 13 لاکھ تک ان کو تنخواہیں دیں، اور لوگوں کے بچے فیس دے کر پڑھیں۔ تو گورنمنٹ جو پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، اس کے اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ ایک پالیسی جب بناتے ہیں تعلیم کے لیے، اس کے اسٹیک ہولڈر کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں والدین، ہو سکتے ہیں حکومت، ہو سکتے ہیں ٹیچر اور طالب علم، یا پھر معاشرہ کمیونٹی کہہ لیں۔ اچھا، ان میں سے سب سے عام ترین اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ میرے بھائی ٹیچر ہے۔ اب جب ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جس نے جو ذمہ دار ہے، جو ایکسل ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ایک بندہ گیا، اس نے بی بی مریم کے سامنے ایک لچھے دار تقریر کر دی، ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے ایک لچھے دار تقریر کر دی، ایک سیکرٹری کے سامنے کر دی۔ شہباز صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، مریم صاحبہ کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے ذمہ کر دیا پورے ایجوکیشن اٹھا کر، اس کو کبھی ابرار کو لے لیا، کبھی برطانیہ سے، کبھی امریکہ سے کوئی بندہ لیا، اور اس کے ذمہ ایجوکیشن کر دی۔ وہ تو ان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ ایجوکیشن تباہ ہو جائے۔ تو گورنمنٹ نہ تو سیریس ہے، بلکہ گورنمنٹ اس معاملے میں بالکل بدنیت ہے، 100% بدنیت ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکولوں کو نہیں چلنے دے رہی۔
جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو ہمارے جو پنجاب میں ایجوکیشن ہے وہ گر رہی ہے. اور اس سے آگے آ جائیں کہ جو امتحانی عملہ ہے یہ ہے اصل بیماری آپ کی, یہ ہے اصل پرابلم آپ کا, یہ ہے وہ نقطہ جس کو آپ نے سٹریس کرنا تھا کہ امتحانی جو ایک عمل تھا, پروسیس تھا, جس کے اسٹیک ہولڈر پنجاب گورنمنٹ ہے, جس کا اسٹیک ہولڈر ایک پنڈی بورڈ ہے یا جو بھی بورڈ ہوتا ہے, تعلیمی بورڈ ہوتا ہے, امتحانی بورڈ ہوتا ہے, وہ ہے, اور ایک وہ سپروائزری اسٹاف جس کو تعینات کیا جاتا ہے وہ اس کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے. تو سب سے اہم وجہ, سب سے اہم بات جو اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ بچہ اگر استاد نے صحیح پڑھایا, والدین نے بہت محنت کی, بچے نے محنت کی, ٹیچر نے محنت کی, جب اس کو امتحان دینے کے لیے اس کو کمرے امتحان میں بھیجا گیا تو وہاں کھلاڑی سامنے آ گئے. وہاں کون سے کھلاڑی ہیں؟ حکومت ہے. وہاں کون سے کھلاڑی ہیں؟ پنڈی بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں. اور وہاں کون سے میڈیا ہے؟ وہاں کون سے وزیر تعلیم ہے؟ ان میں سے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ جس کو بیٹھنا ہے بیٹھ کر مجھ سے بات کر لے, میڈیا پر بات کر لے. پنجاب گورنمنٹ ناکام رہی بچوں کو بہت بہترین ماحول دینے میں, وہ ان کی چھٹی تھی. اچھا, پنڈی بورڈ والے چونکہ مریم نواز نے نعرہ لگا دیا نقل کے خلاف, نقل نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, نعرہ لگا دیا. اب پنڈی بورڈ کا کنٹرولر جو ہے وہ آ گیا میدان میں. وہ جب ڈیوٹیاں تقسیم کر رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ طیب صاحب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے باقی جو دوست تنقید کر رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں نقل لگاتی ہوئی پکڑی گئی تو ہم ایف آئی آر دیں گے, ہم پرچہ دیں گے, اور توقیر یعنی ان کی اس سے نفس کو ہم مجروح کیا گیا. میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا ٹیچر کی شان میں جو انہوں نے کہے. یہ پنڈی بورڈ کے کنٹرولر کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اتنا تھریٹ کیا, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اور انویسٹیگیٹر کو یہ کہا کہ اگر کہیں ایسا موقع ہے تو ہم تمہیں پھر نہیں چھوڑیں گے. اب جب اس نے تھریٹ کیا, اوپر سے انسپیکٹر لگا دیے گئے. اب انسپیکٹر وہ بندہ ہونا چاہیے, موبائل انسپیکٹر کی بات کر رہا ہوں, جس میں کچھ شعور ہو, جس میں کسی سے انتقام لینے کا جذبہ نہ ہو, جو بچوں کا خیر خواہ ہو. سب سے اہم بات, پڑھانا ایک طرف, کوالٹی امپروو کرنا ایک طرف, پنجاب گورنمنٹ ایک طرف, استاد ایک طرف, اسٹوڈنٹ ایک طرف, والدین ایک طرف. عام ترین جو بات ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ کمرے امتحان میں بچے کو کیا وہ ماحول ملا. اچھا, تو وہ جو انسپیکٹرز ہیں ان میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم کمرے امتحان میں جا رہے ہیں, نقل روکنا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن نقل روکنے کا جو انداز ہے وہ انتہائی بھونڈا ہے. اور جو امتحان کی پہلی ضرورت ہے وہ طالب علم کو کمرے امتحان میں بہترین ماحول فراہم کرنا ہے. یہاں کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. پینٹ کھڑا کے بارے میں طیب صاحب زیادہ کہہ رہے تھے, اور طیب صاحب نے کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ سینٹر پر جا کر آگے پیچھے سے پوچھتے کہ لوگوں کا طلبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ان کو نہیں پتا. ہوا یہ کہ یہاں کنٹرولر صاحب دھمکی دے کر گئے, انہوں نے اساتذہ کو دھمکیاں دی, وہ ڈرے ہوئے تھے. انسپیکٹر آئے, ان کی انٹینشن نقل روکنا تھی نہیں, ان کی انٹینشن تھی کہ رزلٹ کو گرایا جائے تاکہ ہمارے پوائنٹ اسکور ہوں کہ ہم نے نگرانی بہت اچھی کی اور بورڈ آئندہ میں ڈیوٹیاں دے اور ہم یہاں سے پیسے کمائیں. میں ان انسپیکٹرز کو کم از کم میں 3 انسپیکٹرز کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کا مشن نقل روکنا تھا ہی نہیں. بورڈ کی نظروں میں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے کہ ہم نے نقل نہیں کرنے دی تبھی بچے فیل ہوئے. حالانکہ بچے نقل نہ لگنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوئے, بچے فیل ہوئے ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے بھی کردار ادا کیا. پھر جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ کمزور آدمی تھا, یعنی میں نے جو دو تین چار سینٹرز کی جن کو میں نے دیکھا تو ان کے سپرنٹینڈنٹس کمزور تھے, ویژن لیس تھے, بے شعور تھے. تو انہوں نے کمرے امتحان میں جا کر ان کو ہارشلی ٹریٹ کیا اور انہوں نے نگرانوں کو ہارشلی ٹریٹ کیا. اب نگران بھی گھبرائے ہوئے اور سپرنٹینڈنٹ بھی گھبرایا ہوا, ڈپٹی بھی گھبرایا ہوا, اوپر سے انسپیکٹر آیا. تو یہ گھبرائے ہوئے بچوں پر بل پڑے, برس پڑے.
انہیں خاموش کرانا، بار بار بولنا، بار بار جب ایک نگران بولتا ہے، جب بار بار ایک سپرنٹینڈنٹ بولتا ہے، جب بار بار ایک ڈپٹی بولتا ہے، تو بتائیں کہ کیا بچے پرفارم کر سکیں گے؟ یہاں تو کنٹرولر امتحانات کو بٹھا لیں، یہاں تو چیئرمین پنڈی بورڈ کو بٹھا لیں، یہاں تو چیف منسٹر پنجاب کو بٹھا لیں، یہاں پر لا کر وزیر تعلیم کو بٹھا لیں اور 5 بار اس کی عزت کو ادھیڑ کے رکھ دیں۔ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اوپر چال کرتے ہیں۔ وہ 3ری کلاس کا یا 4تھی یا 5ویں کا امتحان بھی نہیں پاس کر سکیں گے، وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ اتنے بکھلائے ہوئے ہوں گے، ان کا جو ایک تسلسل ہے، جو ایک روانی ہے پرچہ حل کرنے کی، وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوگی اور وہ بھی فیل ہو جائیں گے۔ اور یہ بچہ جو آم کا پودا ہے، جس کو اگے ہوئے ٹوٹل 9 دن ہوئے، 9 دن اگے ہوئے، اس کو تو بھائی گرمی سے بھی بچانا ہے، اس کو تو بھائی آپ نے سردی سے بھی بچانا ہے، اس کو تو بھائی آپ نے تیز ہوا سے بھی بچانا ہے۔ وہاں تو کسی عملے کے بندے کو بولنا بھی نہیں چاہیے، چاہے سپرنٹینڈنٹ ہو، ڈپٹی ہو، نگران ہو، اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے، اشارے کنائے سے کام کرنا چاہیے۔ جب آپ بولیں گے نقل چلے گی، بچہ دوسرے سے پوچھے گا۔ جب آپ نہیں بولیں گے، خاموش ہو جائیں گے، اشارے سے کہیں گے، کوئی بچہ بھی نہیں بولے گا۔ ایک ٹیچر کے بولنے، ایک نگران کے بولنے سے پورا حال سارے بچے بولیں گے، ان کو موقع ملے گا بولنے کا، ماحول خراب ہوگا، ان کی توجہ بٹے گی، وہ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ یہاں کیا ہوا؟ ایک بچے کو 30 بار، یعنی 160 منٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن تھا، 75 نمبر کا پیپر تھا اور 160 منٹ غالباً بنتے ہیں، تو اس نے 50 نمبر کا پیپر حل کرنے کے لیے اس کو 35 بار کہا گیا سیدھے بیٹھو۔ جب 35 بار اس بچے کو تم نے کہا تو بچہ تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا، وہ تو اپسیٹ ہو گیا، وہ تو پریشان ہو گیا، اور وہ جو کمرے امتحان میں جو ماحول بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا۔ اب وزیر اعلیٰ بھی یہی کہتی ہے نگر روکو، اب وزیر تعلیم بھی دھمکیاں دیتا ہے نگر روکو، اب چیئرمین اور کنٹرولر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کسی بندے میں اللہ نے یہ شعور ڈالا ہے، کسی بندے کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یار یہ میرے بچے ہیں، نقل نہیں لگانے دینی، لیکن ان کو وہ ماحول دینا ہے جس میں اپنی صلاحیتوں کو وہ ایسا طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنا پرچہ حل کر لے اور امتحان میں وہ اپنی اصل اہلیت جو ہے وہ دکھا سکے۔ ایسا نہیں ہوا کیا؟ اب نقل لگوائیں، اب کہتے ہیں نقل لگ رہی ہے جس رزلٹ بہتر آتے ہیں۔ اگر آپ نقل لگوائیں گے تو 10-20 بچوں کو انڈیویجولی نقل لگوا جا سکتی ہے، پورے حال کو، یا 200 یا 300 یا 150 یا 400 بچوں کو نقل نہیں لگتی، اور وہ جب نقل لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر۔ جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ باقی بچے سارے فیل ہو جاتے ہیں، اور وہی 8 10 12 14 جن کو نقل لگوائی جاتی ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں، باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب نگران، جب ڈپٹی، جب سپرنٹینڈنٹ، جب موبائل انسپیکٹر یا بورڈ کا آیا ہوا عملہ اگر زیادہ گھومے گا، زیادہ ہراسمنٹ ہوگی، جب ہراسمنٹ ہوگی تو بچہ ڈسٹرب ہوگا، اور وہ تو وہ آم کا پودا ہے نا یار، جس کی عمر ہی 9 ماہ ہے، اس کا پہلا امتحان ہے 9ویں میں، کون سے آج تک وہ رزلٹ اچھے آئے ہیں 9ویں کے؟ ہمیشہ 10ویں میں جا کر رزلٹ بنتا ہے، اور 9ویں کا رزلٹ فیل پاس نہیں ہے، جسٹ انٹیمیشن ہے، انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے نمبر ہیں، اور 10ویں میں جا کر وہ 9ویں والی جو کمی ہوتی ہے اس کو ایگزام دینے کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے۔ ان ایسے موذی سپرنٹینڈنٹ، ایسے موذی موبائل انسپیکٹر، ایسے موذی دیگر افراد جو جا کر ہراسمنٹ پھیلاتے ہیں، بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں، ان کو نجات ملے گی تو وہ بہتر پرفارم کریں گے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسکول کونسلز بنائی، اب اسکول کونسلز آپ نہیں ہیں تو آپ کے ریپریزنٹیٹو تو ہر اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ پوچھیں نا، مہربانی فرمائیں۔ اور جو وزیر تعلیم ہے جو ہر وقت دھمکیاں دینے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ مہربانی کریں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو ان موذی لوگوں کی حرکتوں سے بچاؤ، تو اس کو بچائیں۔ پہلی جو پرائرٹی ہے وہ آئندہ ہر بورڈ کو کہا جائے، اور ہر سپروائزنگ اسٹاف، چاہے وہ موبائل انسپیکٹر ہے، چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈپٹی ہے، بورڈ کے اگر کوئی کہیں چھاپا پڑتا ہے، ان کے اہلکار آتے ہیں، ان کو بتائیں کہ پہلا کام آپ کا بچوں کو تھا بہترین ماحول دینا ہے، یہاں کیا ہے یا انتقام لیا جا رہا ہے۔ میں 1 2 3 4 بندوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو اس ڈیوٹی میں تھے، اور ان کا امتحان میں نگر روکنا مشن نہیں تھا، ان سکولوں کے رزلٹ گرا کر ان کو امبیرس کرنا تھا، تو یہ بھی زیادتی ہوئی۔
تو میں اب یہ کہوں گا راولپنڈی بورڈ سے، جناب چیئرمین سے، کہ کنٹرولر صاحب کو بٹھا کر سمجھائیں کہ یہ اساتذہ کو دھمکیاں دینا، اساتذہ کو ڈرا دھمکا کے کمرے امتحان میں بھیجنے سے سینٹر کا ماحول خراب ہوگا، بچے ڈسٹرب ہوں گے تو رزلٹ گرے گا۔ ویسے میں ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ پورے اپنا پنجاب کا رزلٹ کہتے ہیں 43 to 45% ہے، یعنی 43 سے لے کر 45 کے درمیان میں پورے پنجاب کا رزلٹ ہے۔ کوئی پوچھے گا وزیر تعلیم سے؟ میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، میں پوری ٹیچر کمیونٹی کی طرف سے اور سول سوسائٹی کی طرف سے ہم حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جس میں MPAs ہوں، سرکاری ملازمین نہیں، وہ حکومت کے دباؤ میں ہیں، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے وہ اچھا کام نہیں کریں گے، صرف حکومت کو خوش کریں گے، حقائق سامنے نہیں لائیں گے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں پنجاب اسمبلی میں جو جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ایک رکن لیا جائے، کچھ ماہرین تعلیم لیے جائیں، کچھ آپ نے مریم نواز جو ہماری چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے الیکشن کرایا ہے اور طلبہ ان اسکول کونسل کے پریزیڈنٹ بنے، ان پریزیڈنٹ کو بھی وہی جو مریم کا ویژن ہے اس ویژن کے تحت جو بچے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کمرے امتحان میں بھی موجود تھے، انہوں نے خود امتحان دیا، وہ اس مرحلے سے گزرے، ان کو بھی شامل کیا جائے، اساتذہ کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے اور پھر ایک رپورٹ جاری کی جائے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہاں یہ غلطی کہاں ہوئی۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف استاد کی پڑھانے کی وجہ سے رزلٹ گرا ہو، کیونکہ رزلٹ تو پورے پنجاب کا گرا ہے۔ جب پورے پنجاب کا گرا ہے تو پھر 43-45% ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور بھی کیا امتحان غلط ہوا، امتحان لینے والوں نے کوتاہی کی، یا کوشچن پیپر میں کوئی پرابلم تھا، یا پھر مارکنگ ناقص ہوئی۔ ٹھیک، مکمل کمپریہنسو اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کی رپورٹ جاری کی جائے۔